حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، یہ ذرا اونچا سنتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جو اونچا سنتا ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بالمقابل بھی اونچا ہی سنتا ہے، اس لیے وہ ذرا بلند آواز سے بولتا ہے۔ تو یہ جب حضور علیہ السلام سے بات کرتے تو بڑے زور سے بات کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خبردار، اگر تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی ہو جائیں تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، نبی کا علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں معلوم کر کے آؤں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ۔ وہ گئے تو دیکھا کہ وہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے، غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ کہا میرے اعمال ضائع ہو گئے، میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، میں دوزخی ہو گیا۔ یہ وہاں سے چلے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر کہہ دو، اے ثابت بن قیس، تو دوزخی نہیں ہے بلکہ میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ معلوم ہوا ہمارا نبی جانتا ہے کون دوزخی ہے اور کون جنتی ہے۔ ایک جنگ میں ایک صحابی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ دوزخی ہے۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، بھلا دیکھوں یہ کیسے دوزخی ہو جاتا ہے۔ آخر لڑتے لڑتے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر اوپر سے بوجھ ڈال کر اور خودکشی کر لی۔ جب اس نے خودکشی کر لی، یہ دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، وہ واقعی دوزخی تھا، اس لیے کہ اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا نبی جانتا ہے کون جنتی اور کون دوزخی ہے۔ ثابت بن قیس مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی ہے، تو یہ اس وقت لشکر اسلام کے ساتھ تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک مسلمان نے دیکھا کہ سینے پر زرہ بڑی بہترین ہے، انہوں نے اتار لی کہ اب یہ ان کے کس کام کی ہے اور یہاں پر اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اتار کر اپنے خیمے کے باہر رکھ کر اوپر ہنڈیا الٹی کر دی اور اس کے اوپر اونٹ کا پالان یا اپنے گھوڑے کی زین رکھ دی۔ رات ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس جو شہید ہو گئے تھے وہ ایک سپاہی کو خواب میں ملے۔ اس مسلمان کو کہا جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سچا جاننا، وہم و گمان پر مبنی نہ سمجھنا۔ اس نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کل جب میں شہید ہو گیا تھا میری زرہ فلاں آدمی نے اتار لی ہے اور اس کا خیمہ سب سے آخر میں ہے، اس کے باہر اس کا گھوڑا بندھا ہوا ہے جو گھاس چر رہا ہے، اس نے میری زرہ رکھ کر اوپر ہانڈی الٹی کر دی ہے، اوپر اونٹ کا پالان ڈال دیا ہے یا گھوڑے کی زین رکھ دی ہے، تو خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ زرہ منگوا لیں اور خالد بن ولید سے کہنا کہ جب مدینہ پہنچے تو میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ مجھ پر جتنا قرض تھا وہ قرض ادا کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دیا جائے۔ معلوم ہوا خدا کے برگزیدہ بندے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور دیکھتے ہیں کون ان کی قبر پر آیا ہے، یہ شہید ہو گئے لیکن یہ جانتے ہیں کہ میری زرہ کس نے اتاری ہے، اس کا خیمہ کس مقام پر ہے اور زرہ کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے۔ جب نبی
نبی کے غلام کے علم کا یہ کمال ہے کہ وہ موت کے بعد بھی جانتا ہے کہ جس نے میری زرہ چرائی ہے وہ فلاں مقام پر ہے۔ جب نبی کے غلام کا علم کا یہ کمال ہے تو نبی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہاں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔